جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کیا ہوا ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رکھ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ تکبر چاہے دولت کا ہو یا طاقت کا، رتبے کا ہو یا حیثیت کا، حسن کا ہو یا علم کا، ایک دن انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھ کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتی ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ جن لوگوں کو ماننا رکھنا آتا ہو، وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ دور ہی ہو جانا بہتر ہے۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا تھا توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں میں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتے ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سونے نہیں دے گا۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ کسی بے قدر شخص کی جانے والی مخلص محبت کو آپ ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور ثابت قدم کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس
کا کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو بڑے بڑے رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کہ کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ محبت کا ہو جانا، مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں اگر ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو سوچا کریں گناہ دھوئے جا رہے ہوں۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ وہ جو فیصلہ میرے رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہتر ہوتا ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ وہ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب وقتوں میں سے گزرتے ہیں اور اللہ وقت بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ وہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب اللہ نہ چاہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہوتی ہے۔ جب کہا نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومنو ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج انسان دولت کو خوش نصیحت سمجھتا ہے، یہی اس کی بد نصیحت کا ثبوت ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظ کا غلام بن جاتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو میرا رب راستہ بنائے گا۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے اور اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ لوگ ہیں، لوگ ان سے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں تلاش کرو، وہ ایسا رحمان ہے سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں، آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعا رد نہیں کرتا۔ کسی کے عیب کو تو بے عیب نہ کر، خدا حساب کرے گا، حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو، دیکھنے والے میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ وہ کن فرماتا ہے، وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کما سے آگے بیان سے بہر۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، ورنہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔
تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ جلتے پھرتے لاشیں ہیں۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑا جائے دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جب انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، چھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ 3 چیزیں ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت، جاہلوں سے بحث۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے تو اللہ اسی بات پر آزماتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے مگر باتیں وہ لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہاری الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ بات بات پر رونے والے بات بات پر ہنسنے لگ جائیں تو ان جیسے مضبوط کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی انہیں ہرا سکتا۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اٹھ کر پھینک نہ دو اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی لا یخلف اللہ نفسا الا وسعها۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
انما امرہ اذا اراد الشیطان ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،